اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر احسان، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی محفل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج جو محرم کا مہینہ ہے اس کا ورد حسین اور ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کی آل، ان کی اجداد، ان کے نسلوں کو چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ بس آج کا دن امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو 2 تاریخ جو ہے آنے کا دن ہے، وقت کی گنجائش بھی ہے، 9 بجے ختم بھی کرنا، اب یہاں ذرا ہے نہیں ماحول ہے، تو انشاءاللہ 1-2 منٹ بعد کر ختم کریں گے۔ 2 محرم آج ختم ہوا، آج 3واں محرم شروع۔ امام حسین علیہ السلام کربلا آئے، کربلا آنے کے بعد امام حسین وہاں پر اپنے گھوڑے کو آگے کرنے گئے، جو گھوڑا تھا ان کا دلجنا آگے کرنے گئے، مگر گھوڑا وہاں سے ہلیا نہیں، تو امام حسین 2-3 بار اسے چلانے کی کوشش کرتی مگر کھڑ جاتا، گھوڑا کھڑ جاتا ہے۔ جیسا کھڑتا حضرت عباس کو پوچھتی، جاؤ ذرا ادھر کے آجو باجو خریے والے گاؤں والے کو پوچھو کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ بس اتنا دکھانا تھا امام حسین علیہ السلام کہ جو حسین کی سواری کرنے، حسین جس پر سوار کرتے ہیں، ان کے جانور بھی جہاں پر کھڑتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ امام حسین سب کچھ کرنا، یہ تو بہت بڑی چیز، امام حسین علیہ السلام تو بہت اعلیٰ چیز، اتنی اعلیٰ چیز کہ ان کا جو مرتبہ ہے کسی کائنات میں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ان کے جانور بھی، ان کی خدمت کرنے والے بھی، اگر جانور جہاں پر کھڑتے ہیں، خدا کی قسم وہاں سے جنت شروع ہوتی، وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ نہیں ایک واقعہ کون سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مدینے کو جاتی، مدینے کو جانے کے بعد رسول اللہ کے گھر کو، میرے گھر کو آؤ، تمہارے گھر کو آؤ، سامنے دیکھ لے تو ایسا سنا، مرشد تمہیں ہمارے گھر کو آؤ، گئے تو آؤ جاؤ گھر کو، ایسا پورے جنے کیا کرے مدینے کے اندر، میرے گھر کو آؤ، تمہارے گھر کو آؤ۔ رسول اللہ بولے نہیں آتا کس کے گھر کو بھی، میرا اونٹنی، میری جو اونٹنی کہاں جا کو بیٹھتے ہیں وہاں میں میرا گھر بن لیتا، میں میرا گھر بن لیتا ہوں۔ اب کیا کرے، اونٹنی کھولے رسول اللہ، ان کی خسوا اونٹنی گئی جا کو ایک جگہ کو بیٹھ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے وہاں میرا گھر بنو، وہاں مسجد نبوی بنو، وہاں میرا گھر بنو، اور وہاں چاہ کو ریاض الجنہ ہے، وہاں چاہ کو ریاض الجنہ۔ رسول اللہ قدم نہیں رکھے، رسول اللہ کی اونٹنی جو رسول کی خدمت کرتا سو ایک جانور، اتنا اللہ تعالیٰ اسے مرتبہ بلندی دیتا ہے، خدمت کرنے کے جانور کو اللہ تعالیٰ جہاں پر وہ خدمت کرنے کا جانور قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ریاض الجنہ شروع کرتا ہے۔ یعنی وہ زمانے بھی اب یہاں چیز دیکھو، کربلا جیسے نانا ویسے نواسے، جیسے نانا ویسے نواسے، وہاں بھی کیا ہے، جنگل بیابان ہے۔ اب جنگل بیابان میں بھی کیا کرے، امام حسین کو ہر چیز معلوم، پھر بھی ہمارے جیسے بیوقوفاں ہی نہیں، مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا، خانخواہ کا سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا، حسین کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی، ایسا سمجھتی کہ ہمیں آکو امام حسین کو احسان کرے کر کو۔ خدا کی قسم امام حسین کے پر تمہاری ضرورت ہی نہیں احسان کا، نہ تمہارے رونے کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، تم نہ ضرورت ہے سو حسین کی، تم نہ ضرورت ہے سو خانخواہ کی، تم نہ ضرورت ہے سو سلسلے کی، ان کو کیا بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بخشے جانا سو، انہوں شہنشاہ بخشش ہوئی، انہوں بخشا ہے ہوئے، انہوں کائنات کو بخشانے والے، تمہیں پورے ملک کو بھی امام حسین کو فاتحہ درود بھیج کو بھی کچھ بھی کر لے تو امام حسین کا 1 انچ بھی بڑھا نہیں سکتے مرتبے کے اندر، 1 انچ کیا ان کا پوری دنیا کے اندر، تمہیں ہمیں نہیں، پورے اولیاء بزرگان دین انبیاء مرسلین بھی کیا کرے تو بھی امام حسین کے ایک چھوٹے سے مرتبے کو ان کی جوتی تک نہیں جا سکتے، چھوٹے مرتبے کی جوتی تک نہیں جا سکتے، ہمیں تمہیں کیا کریں۔ برکت یہ کیا ہے، خالی یہ بولنے کا کیا ہے کہ ان کی خدمت کرنا سو جانور بھی کیا کریا، جنگل میں جا کو کھڑیا، جنگل میں جا کو کھڑیا، کیا بھی اسے بولے نہیں تھے تو کھڑ کر کو، پھر بھی کیا ہے، وہ جو جانور تھا ذوالجناح، اس کا ان کے گھوڑے کا نام، اس کا جو خاندانی گھوڑا تھا، اس کا جو گھوڑے کا باپ تھا، گھوڑے کا ذوالجناح کا باپ تھا، وہ مولا علی مشکل کشا کا گھوڑا دلدل، مولا علی مشکل کشا کا ان کا گھوڑا دلدل، ان کا جو گھوڑا کا اس کا جو جد تھا وہ رسول اللہ کے گھوڑے کا۔ دیکھو اب کیا ہے معلوم، جانور میں یہ نسل میں کیا ہوگا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بولے تھے،
शायद भी नहीं बोले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे 60 हिजरी होंगी, हाँ मेरा नवासा शहीद होगा घर को। अब घोड़े जानवाना सभी आजू बाजू से ना खड़े रहते सो। अब वो घोड़े को बोला, वो जब सुनिया बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक उन्हें उसकी नस्ल को बोला, जानवर उसकी नस्ल को बोला, उसकी नस्ल को बोले। जानवरा में इमाम हुसैन को क्या करना, कब करना, कैसा करना मालूम होता है। तुम्हें उम्मत रसूल में पैदा हो, बहुत बड़ा नारे मार को हो सिलसिले में, तो उनको हम ना समझ में नहीं आता कि करबला का महीना क्या, मुहर्रम का महीना क्या। अब ये बोलना जरूरी नहीं कि तो जानवरों को समझ में आएगा कहाँ खड़ती इमाम हुसैन को, जानवरों को कहाँ खड़ती की तो माना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खाली इंसानों को नहीं, जमीन और आसमान और फरिश्तों के अंदर जितने भी कायनात है वो सारी कायनात के ऊपर वो रसूलुल्लाह की बात चलती सो। अब वो जानवर को भी मालूम करबला आखिरी मंजिल, करबला आखिरी मंजिल बैर दुनियादारों को दिखाने के वास्ते हजरत अब्बास अलमदार को बोले जाओ तुम्हें जाको आजू बाजू खरिये वाले को जाको पूछो। गए हजरत अब्बास गए, एक 10-15 किलोमीटर दूर गए तो खरिये गांव वाले थे, बुला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने बड़े बड़े कबीले के सरदारों को जमा करें। अब तक देखे नहीं थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उन्होंने देखे नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछे कि तुम्हें मुझे जानती क्या? उन्होंने बोले या हुसैन हमें नहीं देखे आज तक, तुम ना नहीं देखो ही कौन ही तुम्हें बोले तुम्हें कौन सा दीन तुम्हारा? तो उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। बोले जिसका तुम्हें कलमा पढ़ती उन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मैं नवाज। जैसा सुने सब जने क्या करे, मुसलमान थे, हदमा में गिर गए इमाम हुसैन को, या इमाम हुसैन क्या तुम्हें यहाँ कैसा आगे, क्या आगे, तुम्हें आना था हमारे गाँव को, हमारे घर को आना था, हमें तुम ना रख लेते। इमाम हुसैन बोले मैं यहाँ रहना में, यहाँ रहना। उन्होंने बोले यहाँ जंगल बियाबान क्या भी नहीं है, यहाँ क्या रहती, यहाँ घर है नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या जरूरत क्या रहती, तुम्हें हमारे घरां को आकर हो। बोले नहीं मैं एक वादा करूँ, वही वादा करूँ, नाना से वादा करूँ कि मैं यहाँ करबला में क़याम करना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करती, उधर से आदमियों को पूछती कि ये जगह किसकी? बोलती ये जगह बनी असद के कबीले की। तो बोलती बनी असद के जो सरदार हैं इनको बुलाओ। बनी असद के सरदार आती, बहुत बूढ़े रहती। आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुला को बोलती देखो अभी घोड़े पर से उतरे नहीं, तकरीबन जोहर का वक्त शुरू होने वाला, अभी घोड़े पर से उतर को नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुला को बोलती देखो मैं यहाँ क़याम करना, यहाँ रहना चाहता हूँ मैं इधर इस। बोलती इमाम हुसैन रहना चाहती हूँ तो हमारे घर में है, ये जंगल में क्या रहती? बोले नहीं मैं यहाँ ज़मीन के ऊपर रहना चाहता हूँ, यहाँ मैं आको मेरा घर बनाना चाहता हूँ, मेरा क़ीमा डालना चाहता हूँ और यहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी करती है। उन्होंने बोलती कि वो ऐसा बोल रही ना? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलती कि देखो ये ज़मीन के ऊपर मैं शहीद होता हूँ, और मेरा रोज़ा बनता है और क़यामत तक भी मेरे चाहने वाले यहाँ आती। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछती कि बताओ इस ज़मीन का क्या मोल है, ज़मीन का मोल क्या है? अब वो ज़माने में वो ज़मीन का मोल क्या था? 300 दिरहम था। बोले आजू बाजू की जो ज़मीन जिसके अंदर बागा खेता या कुछ हरियाली थी, वो ज़मीन का आजू बाजू 300 दिरहम है, मगर ये ज़मीन बेकार की ज़मीन। बोलती नहीं ख़राब लैंड कर को उतू वरी गति नहीं तुम्हारी इसमें। उसे बोलती है इमाम हुसैन ऐसी ज़मीन ये कि ख़राब, यहाँ को क्या भी ज़िंदगी में उगता नहीं, यहाँ क्या भी चीज़ नहीं आती है, और इतनी बलायाँ वाली ज़मीन, इतनी मुसीबत वाली ज़मीन कि हमारे बुजुर्गान दीन से हमें सुने कि यहाँ कौन भी आता तो परेशान हो जाता, उसके वास्ते या हुसैन ये ज़मीन न खोलियो। यहाँ हर जना भी जो आया परेशान हुआ। हमारे बाप दादा से, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन से हम ना रिवायत हो रही है कि बुजुर्गान दीन से हम ना मालूम हो रहा है कि यहाँ से बड़े नबियाँ गुजरे, हर नबी भी गुजरा यहाँ पर आकर उन्हें रोया सो, उन्हें यहाँ को परेशान हुआ सो, रोया सो, उसके वास्ते या हुसैन न खोलियो। बोलती इमाम हुसैन मुझे ये ज़मीन होना, तुम्हें बोलो। बोलती हैं आजू बाजू ज़मीन का हमें बोल सकती कि 300 दिरहम ये एक एकड़ 300 दिरहम होती है। इमाम हुसैन बोलती हैं अब्बास तुम्हारे पास कितने पैसे? अभी घोड़े के परिचय अब्बास कितने पैसे? हजरत अब्बास अलम बरदाल बोलती इमाम हुसैन हमारे पास 60,000 दिरहम, कितने हज़ार? 60,000 दिरहम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलती लाओ वो 60,000 दिरहम को लाओ। तो पूरी थैली उठा को 60,000 दिरहम कर को बोले तो यानी सोने के सिक्के, वो ज़माने में 60,000 सोने के सिक्के ले को क्या करती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनी असद के सरदार को बुला लेका को
اسے دیتی. دینے کے بعد بنی اسد کے سردار کو دینے کے بعد بولتی میرے پاس یہ پیسہ ہے. پوچھتی کتنے پیسے ہیں. اب انہیں لینے جا کو اتنا وزن رہتا 60,000 درہم کہ انہیں اٹھا نہیں سکتا. اس کے دوسرے آدمیوں کو بلا کو اٹھاتا. بولتے امام حسین یہ تو زمین کا ریٹ اتنا نہیں ہے, تمہیں اتنا نواز ڈال رہی نا, اتنا دے ڈال رہی نا. تو وصیت کرتی دیکھو یہاں پر ہم نہ یزید کی فوج مار کے, یزید کی فوج ہم نہ یہاں پر قتل کر کے, تو بولتی ہمیں تمہارے واسطے لڑتی. بولتی دیکھو تمہیں بھی اس وقت بدل جاتی, تمہیں بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, مگر ایک وعدہ کرو کہ تمہیں میری شہادت کے بعد, میرے بچوں کی شہادت کے بعد تمہیں ایک وعدہ کرو کہ یہاں تمہیں کو اگر ہماری لاشاں پڑے رہے تو بس تمہیں ہم نہ دفن کرنے کی کوشش کرو, یا مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کرو. تو جیسا سنتی انہوں پریشان ہو جاتی. پریشان ہونے کے بعد بولتی جاؤ تمہارے قبیلے کی عورتوں کو بلا لے کو, بچوں کو بلا لے کو. عورتیں پورے آتی. امام حسین علیہ السلام عورتوں کو گھوڑے کے پرچ بیٹھے رہتی ہیں, عورتوں کو بلا کو بولتی دیکھو اے بنی اسد کی عورتیں, یہ میں زمین خرید لوں اور خریدنے کے بعد اس کا عوض تمہارے قبیلے کو دیکھو ہوں, اور اتنا عوض زیادہ دیکھو ہوں کہ تمہیں جو زمین کا اس کا دام ہے اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ میں تم نہ اس کا دام دیکھوں. بس یہ زمین کے اوپر ہمارا لاشیں پڑے رہتی ہیں, ہمارے کے اوپر گھوڑے چل کو رہتی ہیں, ہم نہ مار کو رہتی. بس یہ وعدہ کرو, تمہارے مردوں کو بھی ہمیں وعدہ لکھوں, یہ تمہارے پاس میں وعدہ کراتا ہوں کہ تمہیں ایک کام کرنا کہ ہمارے جب لاشاں تمہارے مرد بنے اگر دفن نہیں کر سکتے تو تمہیں عورتاں ادھر فرات ہے دریا کے کنارے, یہاں دریا ہے, وہ فرات کو پانی بھرنے کے بہانے آؤ. یہ دھوپ میں پڑے رہتی, بس ایک چلو بھر پانی تبھی ہمارے اوپر ڈالو. اب امام حسین کی بات سنتی, امام حسین علیہ السلام کی جب بات سنتی سوچتی عورتاں بھی مرد بنے بھی ارے سرکار دو عالم کا نواسا, پوری کائنات ان کی, مگر انہوں ایسا ترس کو پوچھ لینا. پھر بچوں کو بلاتی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاتی, بچوں کو بٹھا کو بولتی دیکھو میرے پاس بھی چھوٹی بچی سکینہ ہے, میرے پاس چھوٹا بچہ میری علی اصغر ہے, میرے پاس چھوٹا بچہ امام باقر ہے. دیکھو یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تمہاری عمر کے بچے ہیں, تمہیں ہم نہ سے ایک وعدہ کرو کہ ہم نہ 10 محرم کے دن ہم نہ شہید کر ڈالتی. اس کے بعد اگر تمہارے والدین کو بول کو ہوں کہ ہماری لاشاں کو دفن کرو, ہم نہ کچھ ہمارے تدفین کا انتظام کرو. اگر تمہارے والدین نہیں کر سکتے, تمہارے باپ تمہارے ماں نہیں کر سکتے, تمہیں وعدہ کرو کہ تمہیں کھیلنے کے بہانے آتی, کھیلتے کھیلتے آ جاؤ اور ہمارے اوپر ایک مٹی اٹھا کو ڈالا لو. بس یہ وعدہ لے کو بولے دیکھو آج میں جو تم نہ دولت دیوں, خدا کی قسم قیامت تک بھی یہاں میرا روزہ بنتا. روزہ بننے کے بعد میرے چاہنے والے قیامت تک میرے پاس آتی, ان کو بھوکا نہ رکھنا پیاسا نہ رکھنا, ان کو مہمان نوازی کرنا, 3 دن تک ان کو مقیم بنانا, ان کی عزت کرنا, احترام کرنا, اور انہیں آ کر میرے روزے کی زیارت کرنے کی توفیق تو یہ کر مدد کرنا. تو امام حسین یہ وعدہ لے کو کیا کرتی, پیسے دینے کے بعد اور ان کو وعدہ پورا کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کو بولتی ہیں اے عباس جاؤ اذان دو. حضرت عباس علمبردار جاتی, اذان دیتی, ظہر کی اذان دیتی. کون کیا کو امام حسین علیہ السلام کے کان میں پوچھتی یا حسین ظہر کا وقت گزریا نا, تمہیں پہلے یہ پیسے دیے بعد میں اذان دے رہی نا کی. وہ بولتی دیکھو میں نے نانا سے سنا ہے اور شریعت میں آتا ہے غاصب زمین کے اوپر, غصب کرنے والی زمین کے اوپر, غصب کر کو بولے تو جس کے زمین کے اوپر ہمارا حق نہیں ہے, جس کے زمین کے اوپر ہمارا اجازت نہیں, کس کے گھر میں جا کو اذان ہوگی نماز کا وقت ہوا تو تمہیں گھس کو پڑھ سکتی کہ وہ اس کی اجازت لینا, یا کس کی تبھی زمین پکڑ ڈال کو تمہیں جا وہاں نماز پڑھ ڈالا تو ہو جاتا ہے. یاد رکھ لو امام حسین علیہ السلام پہلی چیز کیا دکھائے کہ دیکھو کبھی بھی غصب زمینہ کے پر, غصب چیزاں کے پر بغیر اجازت کے, اب اجازت لیا نا انہوں زمین خرید کو, بغیر اجازت کے تمہاری کوئی عبادت نہیں ہوتی,
اور امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے اتر کو قدم رکھنے سے پہلے بھی کیا دکھا ڈالے، دیکھو میری فکر سے زیادہ میرے جو چاہنے والے ہیں، میرے جو چاہنے والے جو مجھے ڈھونڈتے ہوئے کربلا تک آئیں گے، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی دیکھ بھالی کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کیا کرے، وہ زمانے میں یاد کرے، کسے یاد کرے؟ جو حسین والے ہیں، ان کو حسین والوں کو یاد کر کو آج بھی امام حسین کی کربلا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آدمیاں جاتی، کروڑوں کی تعداد میں آدمیاں جاتی، نہ تم نہ رہنے کے پیسے، نہ تم نہ کھانے کے پیسے، نہ تم نہ پینے کے پیسے، ہر چیز امام حسین کا صدقہ، آج بھی وہ دولت امام حسین علیہ السلام کی آج بھی میراث بٹ رہے، آج بھی امام حسین کے چاہنے والے کھلاری پلاری۔ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام برکت۔ یہ چیز کیا دکھا امام حسین علیہ السلام کہ دیکھو میں تم نہ یاد کریا، کسے یاد کریا؟ امام حسین علیہ السلام کو یاد کریا، کسے یاد کریا؟ جو ان کو چاہنے والے۔ اب ہم نہ یاد کر کو رہے تو خیال امام حسین علیہ السلام کا دماغ میں ہمارا رہا تو آج ہمیں مجلساں و محفلاں ہمیں مناتی۔ اگر امام حسین تم نہ نہیں یاد کر کو رہے تو تمہیں خدا کی قسم نہ مجلس کو آتی، نہ خانخواہ کو آتی، ووچ تمہاری زندگی کر لے جا کو، ووچ مولویاں بھی ملیاں کے فتوے لے لے کو، اس کے اندر ہی تمہاری زندگی خراب کر لے کو، تمہارے نسلاں خراب کر لے جاتی۔ امام حسین علیہ السلام بولتی کہ لوگاں آئے تو کیا کرتی؟ میرے طرف سے ان کو سلام کہنا۔ کسے سلام کرنا؟ میرے چاہنے والوں کو سلام کرنا۔ اب سلام ہونا تو جانا کربلا، اب ہمیں تو کربلا کو نہیں جا سکتے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، دیکھو امام حسین علیہ السلام کے روزے کے اوپر ایک بزرگ تھے، انہوں سالوں سے امام حسین علیہ السلام کے مزاور، زمانہ گزریا، بادشاہت بدلی، وہابیاں کی بادشاہت آ گئی۔ آج کل وہابیاں کیا ہیں؟ جو امام حسین کو نہیں مانتے ویسے لوگوں کی، وہابی نہیں، وہابی بولے تو بہت بڑی غلطی، وہابیاں نہیں، اس سے بدتر آدمیاں کون؟ جو امام حسین کو نہیں مانتے، ان کی حکومت آ گئی۔ اب ان کی حکومت اس ٹائم کو کیا کرتا ہے؟ پورے درگاہیں بند، پورے روزے بند، امام حسین کی جاری بند، ان کی جاری میں نہیں آنا، ان کے روزے پر زیارت نہیں کرنا، بینڈ کر ڈالے، اور حکم دے ڈالے دیکھو آئندہ مہینے تک جتنے بھی دربار ہیں عراق کے اندر، جتنے بھی دربار ہیں وہ سارے درباروں کو بند کر رہی، یہ سب شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے۔ قانون آیا، قانون آتے ہی 1 مہینے کا ٹائم دیے، 1 مہینے کے اندر خالی کرو، نہیں کر کو بولے تو تمہارا قتل کر ڈالتے۔ امام حسین کے دربار میں ایک مزاور تھے، ایک مزاور امام حسین کے دربار میں تھے، پورے عراق کے اندر جتنے بھی دربار تھے وہ سب خالی ہو گئے، مگر وہ مزاور کیا کرے؟ امام حسین کا دربار نہیں چھوڑے، امام حسین کا دربار نہیں چھوڑے۔ ان قریب وہ دن آیا جس دن آخری دن تھا خالی کرنے کا، ان قریب اب دوسرے دن خالی کر ڈالنا، اس سے دن زیادہ رہ گئے تو ان کا قتل ہو جاتا، ان کے خاندان کو مار ڈالتے۔ امام حسین علیہ السلام اس بزرگ کے خواب میں آتا، اس بزرگ کے خواب میں آ کو بولتی بیٹے تو چلے جا، تو میرے پاس کتنے کی سالوں سے خدمت کریا، 70 سال سے تو خدمت کریا، 70 سال سے میرے دربار میں ہے تو خدمت کریا، اب بادشاہ کا حکم ہوگا کہ جو بھی دربارہ میں خدمت گزار مزاورہ بن کو یا ان کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو قتل کر ڈال دی، بیٹے تو نکل جا۔ انہوں بولتی میرے آقا، میرے مولا، میری ساری زندگی یہاں گزرے، میری موت بھی یہاں گزرنا، میری موت بھی یہاں گزارنا، تمہارے دربار میں تمہارے روزے میں گزرنا، یا میرے حسین میں نہیں جا سکتا۔ بولتی میں امام ہوں، تمہیں محبت سے بولتے رہیں گا، میرا حکم ہے تمہیں جا۔ انہوں بولتی میں تمہارا روزہ چھوڑ کو کہاں جاؤں؟ میں دیکھوں، میرے انکھیاں سے دیکھوں کہ خدا کی قسم پوری کائنات کے اندر انبیاء، مرسلین، اولیاء، فرشتے، ملائکہ، پوری کائنات کے اندر ساری کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبے کی طرف جھکتی ہے، ساری کائنات عبادت کعبے کی طرف دیکھتی ہے۔ زمینوں کے اوپر یہ کعبہ ہے، آسمانوں کے اوپر برابر کعبہ کہاں ہے؟ وہاں ایک بیت المعمور ہے، وہاں ایک کعبہ اللہ تعالیٰ، پوری کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں، کیونکہ تو امام حسین کے دربار میں رہنے والے کتنی بڑی ولایت رہیں گا، کیا نظر رہیں گا۔ بولتی پوری کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کعبہ مدینے کی طرف جھکتا ہے، کعبہ مدینے کی طرف، جب میری آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہ منظرات میں دیکھتا ہوں، کعبہ مدینے کی طرف جھکتا ہے، اور میری آنکھوں سے میں خود دیکھوں کہ مدینہ کربلا کی طرف جھکتا ہے، مدینہ کربلا کی طرف جھکتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام خواب میں روتی، بولتی بے شک حق تمہیں دیکھے سو، یہ منظرات جو ہے
حق دیکھے سو حقیقت میں بھی میرے نانا میرے واسطے جھکتے تھے، حقیقت میں بھی میرے نانا میرے واسطے جھکتے. کیا تم نہ معلوم نہیں کہ جب میں آکو میرے نانا کے اوپر سوار ہونا تھا تو میرے نانا میرے واسطے کیا کرے، اپنے آپ کو جھکا ڈالے. کیسا جھکا ڈالے؟ جیسا بچہ رینگتا ہے وہ خود امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے اور امام حسین کو اپنے سواری کے اوپر سوار، اپنے پیٹھ کے اوپر سوار کر کو پورے مدینے میں پھرے. یہی نہیں حدیث؟ تو امام حسین بولتی ہیں ہاں یہ بے شک یہ حدیث بھی ہے اور میرے نانا نے میرے لیے جھکا ہے، اور خدا کی قسم مدینہ بھی میرے کربلا کی طرف جھکتا ہے. تو بولتی میں میرے آقا میرے مولا تمہیں اجازت نہ جانے کی دیونوں کو، میں نہیں رہ سکتا، میں تمہارا روزہ چھوڑ کو نہیں رہ سکتا، تمہارا سنگت چھوڑ کو میں نہیں رہ سکتا. تو امام حسین علیہ السلام بولتی ہیں تجھے میں وعدہ کرتا ہوں جہاں پر بھی میری مجلس عزا ہوگی، میرا ذکر حسین ہوگا، میرے بچوں کا ذکر ہوگا، میری عورتوں کا ذکر ہوگا، میرے کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہوتا، وہ جگہ کے اوپر خدا کی قسم میں حسین بولتا ہوں کہ جہاں پر جالی موجود ہوتی ہے، امام حسین کا روزہ موجود ہوتا، اس جگہ کے پر میں خود موجود ہوں گا، میں خود موجود ہے. یہ سوچو نہ کو تمہیں آکو خانقاہ میں بیٹھی یا تمہیں اس میں بیٹھی کر کو، جہاں پر مجلس حسین کر کو ہمیں نیت کر ڈالے وہاں پر خود امام حسین فرماتی میں خود وہاں نفس نفیس میرا روزہ میری جالی وہاں پر آ جاتی. وہ میدان کربلا کا میدان ہوتا، وہ آکو روزہ کربلا کا روزہ ہوتا، کربلا کا روزہ ہوتا. سو اسے بولتے سو مجلس، اسے بولتے سو محفل. یہ معمولی نہیں، یہ حسین ایسی ہستی کہ خدا کی قسم جس کے واسطے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کربلا کے میدان میں خود موجود ہو. یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ پوری دنیا کیا ہے آج کل ہمارے یہ ہے نہیں، مریداں بن گئے، اپنے اپنے طریقے کے پر چلاتی ہیں، اپنے طریقے. ہمارے باپ بولے، ہمارے پیر صاحب بولے، ہمیں یہاں بولے درگاہ پھر لیے. یاد رکھو پھرو، پورا سال بھر پھرو. ہمیں اہل سنت کے ادمیہ نہیں، اہل سنت اس نام ہے. اہل سنت میں کریس کیا؟ حدیثہ میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس کربلا میں موجود تھے. کیا کر لے تھے؟ رو لے کو تھے. کیا کر لے تھے؟ ادھر سے ادھر وہ لاش کرنے جاتے، خون جمع کرتے، وہ لاش کرنے جاتے، خون جمع کرتے، وہاں جاتے خون جمع کرتے، وہاں روتے. اب اہل سنت والے رسول اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ کا کام ماننا، کہ مولویاں بھی ملایاں کی بات ماننا، یہ تھرڈ کلاس پیراں کی بات ماننا، بیٹھ جا کو ٹمکے ڈھمکی جمکے ڈالے کہ نہیں یہ نہیں خوشی کرو، یہ کرو وہ کرو کو بولے، تو ایسے مولویاں کی بات سننا. کیا کس کی سننا کس کی ہے؟ کس کا حکم ہمنا پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں. کیا پڑھتے سو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام کس کے اوپر ہے؟ سو نبیاں کے اوپر، نبین، صدیقین، شہداء، صالحین. قرآن بولتا سو نبین، صدیقین، شہداء، صالحین. ہمیں رستہ کیا کرنا؟ نبیاں غم حسین منائے نہیں منائے. ہر نبی آدم سے لے کر خاتم محمد مصطفیٰ تک بھی غم حسین منایا، کربلا میں موجود تھا. ہر شہید غم حسین منایا، ہر شہید بھی غم حسین، ہر صالح، ہر ولی بھی اور ہر سچا انسان بھی غم حسین منایا. بتاؤ کون سی طبی درگاہ والا، کون سا طبی ولی غم حسین یا علم تازیہ نہیں مانیا؟ سو دکھاؤ ہے کون سی طبی درگاہ، کون سی طبی؟ یہ ہے جہاں پر خانقاہ ہے، جہاں پر درگاہ ہے، جہاں پر فیض ہے خانقاہوں کا، وہاں پر علم رہتا. کیا رہتا ہے نہیں ہے علم رہا تو وہ درگاہ کی شان، علم رہا تو وہ اسلام کی شان. یہاں خبر میں کون ہے نو اصل میں وہ فیض علم سے آتے رہتا. فیض کیا ہے؟ علم سے آتے رہتا. سو ادمیہ کیوں سوچتی وہاں سے آ رہا گھر کو؟ فیض علم سے آتا. سو فیض پنجتن پاک سے آتا. سو فیض وہاں سے آتا. سو معلوم یہ فیض وہاں سے آتا. سو یہ دکھا ڈالے اللہ تعالیٰ. روز ہمیں نماز میں بولتی یا اللہ وہ راستہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے. اب یہ محرم آتے ہی تم نہ قرآن میں کب تک بولے مولوی کا رستہ، مفتی کا رستہ، علامہ کا رستہ، پیر کا رستہ چلاؤ؟ نہیں بولے سو شہداء، صدیقین، صالحین، نہیں ان کا اس نہ رستہ ہونا. سو اب جس کا رستہ ہے اس کا چلاؤ. جو رستے پہ انہوں چلے اولیاء اللہ
ख्वाजा गरीब नवाज ताज़िए बिठाते, ताज़िए उठाते, हज़रत वारिस पाक ताज़िए बिठाते, ताज़िए उठाते, इमाम हुसैन के गम में रोते, इमाम हुसैन को याद करते, उनके नाम से सबील हुसैन करते, उनके नाम से ईसाल सवाब करते, ये सब करते बुजुर्गान दीन का रास्ता। अब हमारे पास है खानखाया के अंदर अलम है, ताज़िए ही गम हुसैन है नहीं? अब कौन से भी मदरसे में दिखाओ अलम, दिखाओ, बड़े से बड़े मदरसे हिंदुस्तान के अंदर अंदर पूरी दुनिया के कौन से भी मदरसे के अंदर अलम दिखाओ। उन्होंने जो चीज़ नहीं मानते वो चीज़ को फतवा देती ना। हमारे पास उनके मदरसे में जो कुरान है वो कुरान है, उनके मदरसे में जो हदीसा ही हमारे पास हदीसा भी हैं, कुरान भी है। मगर फ़र्क क्या है खानखाओं मदरसों के अंदर, कि मदरसों के अंदर अलम नहीं रहता, फैज़ पंजतन नहीं रहता, फैज़ पंजतन नहीं रहता। खानखाओं में फैज़ पंजतन पाक रहता, फैज़ पंजतन पाक रहता। तुम्हें फैसले पंजतन पाक के बारे में सुनना समझना तो खानखाओं से मिलता, खानखाओं से मिलता। बरकत, वक्त भी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा मकसद क्या है खानखाओं का, कि बराबर ये जो गम हुसैन की महफिलें हैं, मजलिसें हैं, ये गम में गुजार, नो हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं, क्या भी नहीं। ये सभी हैप्पी न्यू ईयर किसे, वो कौन करते थे, उनको मुबारक। हमना जो भी है इमाम हुसैन का गम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम, चाहे मुहर्रम रंदे, मुहर्रम के बाद भी रंदे, गम हुसैन सबसे बड़ी चीज़। अगर वो गम हुसैन नहीं रहा तो इंसान के अंदर कभी भी याद रख लो, उसके अंदर वो रूहानियत आतिश नहीं, उसके अंदर रूहानियत आतिश नहीं। एक वाक़या है, बोल को ख़त्म कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक लौंडी थी, एक लौंडी, एक काम वाली काम करते थे उनके घर के अंदर। उनके माँ के ज़माने में छोटी बच्ची को लेकर पाले थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। उनकी शहादत के बाद मौला अली के पास थे। मौला अली के पास क्या हुआ, उसके बाद उनकी शहादत के बाद इमाम हुसैन के पास काम कर, बहुत साल से काम कर रही। करबला को जाने का मौका आया, करबला को जाने का, सरकार इमाम हुसैन मदीने में। अब उनको मालूम 60 पर एक हिजरी आ गई, करबला को जाना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करे, उस बांदी को बुलाए, बोले जाओ यहाँ माल रखूँ, यहाँ तुम ना माल रखूँ, ये सारा माल तुम्हारा, ये सारा माल तुम्हारा, आज से तुम ना मैं आज़ाद करे, आज से मैं तुम ना आज़ाद करे। उन खदमा में गिर को बोलती, उनका नाम शीरीन, बोलती मेरे आका मेरा मौला, पूरी अगर दौलत भी दे डालो मुझे परवाह नहीं, बस तुम्हारी खिदमत होना, बस तुम्हारी खिदमत होना, मेरे हुसैन मैं नहीं छोड़ती। बोले नहीं, तुम्हें जाना, मेरा हुक्म है जाना। की कर को बोले तो मेरी ज़िंदगी के आखिरी मरहले हैं, मैं नाना को दिया हुआ एक वादा निभाना है। अब मुझे घर की ज़रूरत नहीं, मदीने में जो घर है वो मेरे नाना का, ये सभी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर वापस मैं मदीने को नहीं आ रहा, घर रहा तो उसके अंदर काम करना, काम वाली रहना सभी। अब तो मेरा घर भी नहीं रहता, अब जो मदीने से निकल रू मैं वापस मैं आता नहीं, उसके वास्ते तुम ना आज़ाद कर दूँ। क्या की बोलती वो औरत, बोलते नहीं हुसैन मैं तुम ना किसी हालत को छोड़ती नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैनब को बुलाती, बोलती समझाओ, शीरीन को समझाओ कि मुझे छोड़ को जाओ करना, जाओ ये दौलत पूरी ले को जाओ करना, मगर मुझे छोड़ को जाओ करना। हज़रत ज़ैनब बुलाती, बुला को समझाती। समझाने के बाद हज़रत शीरीन, बीबी शीरीन एक वादा करती, एक वादा, एक शर्त बोलती, अगर तुम्हें पूरे ख़ानदान वाले एक बार मुझ गरीब के घर में पूरे जने आ गए, तो एक बार तुम्हें ख़दम रख डाले तो तुम्हारा ख़ानदान, मैं इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ग़ुलामी से जैसा तुम्हें हुक्म कर रही मैं आज़ाद कर को मैं चले जाती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाती, जाको हज़रत ज़ैनब बोलती, हज़रत शीरीन बोल रही कि एक शर्त रखी कि वो तुम्हें घर को आना। तो बोलती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलती, देखो अब तो वक्त नहीं, अब तो वक्त नहीं, जो वादा करे ही इंशाअल्लाह मैं शीरीन के घर को जाता हूँ, एक ना एक दिन जाता हूँ। मगर शीरीन से बोल डालो हमें आने से टेम्पो उन्हें पहचानते नहीं, हमें जब आती तब उन्हें पहचानते नहीं। अब वादा हो जाता है, वादा होने के बाद वो दौलत ले लेती, हज़रत शीरीन चल जाती मदीने से। इमाम हुसैन निकलती, मक्के को जाती, करबला का मंजर होता है। अब इनको मालूम नहीं करबला में क्या हुआ, किधर हुआ। इन्हों भी क्या करती, मदीने से निकले, दौलत सतिए और पूरी दौलत ले जाको उन्हों भी। अब मदीने में याद आती है इमाम हसन हुसैन के घर को, मदीना छोड़ को बसरा में क्या करती, एक बड़ा घर, महल जैसा घर, इनकी दौलत इतना पूरी
बड़ा घर बना ले को हारती। अब गुजरे तकरीबन 6-8 महीने गुजरे, तो एक बार ऐसा होता है कि आवाज़ां घर के बाहर बहुत ज़्यादा आ लेते हैं। अब उनका खादिम जो वॉचमैन रहता है, शीरीन का वॉचमैन, पैसे वाले हो गए ना, बाहर वॉचमैन खड़े रहता है, बाहर अंदर आया कि नहीं बोलता है हज़रत शीरीन फ़ौज आको है, फ़ौज वक्त के शहनशाह की बादशाह की फ़ौज आको है, उन्हों कुछ बागियों को लेकर आती, कुछ बागियों को लेको हैं, रात हो गए, उन्होंने चाहती कि तुम्हारा ये बड़ा घर है, उन्होंने यहाँ रात को रहना चाहती। तो जैसा उन्होंने सुनती, उन्होंने बोलती ठीक है, अब बड़ा भी घर है। आता है जो फ़ौज का सालार है, उन्हें आता है, आको बोलता है देखो मैं हमें यजीद की फ़ौज के आदमियाँ, अब हमें यहाँ से इसे जा रही, हमारे बादशाह के पास जा रही, तो हमें चाहते हैं कि ये रात तुम्हारे पास गुजार ले को सुबह को निकल को चल जाती, क्या इजाज़त है क्या? अब उन्होंने बोलती बादशाह के आदमियाँ फ़ौज, अब फ़ौज वाले आए तो क्या करना, अच्छा इजाज़त है, इजाज़त दे आती, पूरी फ़ौज आ जाती। बोलती कुछ है क्या खाने? बोलती है खाने है, पूरा पकाती, सब कर को उनके घर के अंदर पका को खिलाती, पूरा इनको रेडी करती। बोलती ये बाहर जो खड़ी उनको भी अंदर बुला ले। उन्होंने बोलती इन्हों सब बागियाँ, बोलती औरतां ही, बच्चे ही, छोटे छोटे आदमियाँ ही, ये क्या कि नेज़े को सिरा ही नहीं, ये बागियाँ के सिरा ही। अब वो हज़रत शीरीन को मालूम नहीं कौन क्या कर को, अब उन्होंने अलग ही था। तो हज़रत शीरीन उसे सिपह सालार को बोलती नहीं, मैं भी आको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वालियाँ की काम वाली थी, सो हमारे रसूल अल्लाह से मैं सुनियूँ, हमारे फ़ातिमा ज़हरा से मैं सुनियूँ कि आकर घर के मेहमान को खिलाना पिलाना, और जो बागियाँ रहती, जो भी क़ैदियाँ रहती, उनको हमें खिलाना, ज़रा उनको भी खाना दे डालता हूँ। उन्हें बोलती खाना नहीं देना, उन्होंने बागियाँ उन्होंने हमारे बादशाह के साथ बगावत करे, सो नहीं देना। बोलती ज़र्रा तभी दे डालता हूँ, मैं बोलती देना नहीं। इन्हों बोलती नहीं मेरे घर में ही सो, तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कर सकते। उन्होंने ये काम करो, जाओ हमना गोश्त मच्छी मुर्गी सब हमारे पास, सब उन्होंने अपने पास खा लिए। उनको क्या बोले, सूखा कहते भी रहे तो उनको पकाक दे आलो, सूखा कहते भी रहा तो पकाक दे आलो, और बग़ैर सालन के देना, बग़ैर सालन के देना। सूखे रोटियां थे, अब वो सूखे रोटियां ले को उन्होंने खा लिए पी लिए सो गए। अब इन्हों सूखे जो रोटियां ही ले जाको इनके सामने ले जाको रखती, इनके सामने ले जाकर रखती। अब उसके अंदर सामने एक औरत जो हाथों को बंद को ही, अपने चेहरा बालों से छपा को ही उन्हों रहती, रोटी रखती, रोटी रखे तो इशारे से हाथा बंद को रहती ना, इशारा करती, इशारा करे तो इन्हों समझती, शीरीन समझ को क्या करती, रस्सी निकालती। जैसा रस्सी निकालती तो हजरत वो औरत क्या करती, अपने बालों को उठाती, हजरत बालों को उठाने के बाद पूछती, ऐ औरत तुम ना कहाँ से इतना रहमो करम मांगा सो? तो बोलती मैं आको सरकार मौला अली के ज़माने से फातिमा के घर में करती थी, और मेरे आका मौला हुसैन थे उनके पास करती थी, बस उनका हुक्म था कि बागियों को या कैदियों को खाना खिलाना, इन्हों तो खा पी को सो गए, तुम ना मैं जो उनको खलाई तुम ना खिला नहीं सके, शर्त बोल को सूखा जो भी है वो खलाई में, तुम्हें ये तस्लीम कर लो। जैसा तस्लीम कर लो कर बोलती, हजरत ज़ैनब को पूछती, ज़ैनब को मालूम नहीं था, शीरीन पूछती तुम्हें कौन? उन्होंने बोलती हमें बागियानी, हमें आको बागियानी, तुम्हें जिसके घर में काम करते थे, जिसके घर में काम करते थे वो हुसैन कती। जैसा इमाम हुसैन का नाम सुनती हजरत शीरीन चीख मार डालती, हुसैन मेरे आका का मौला का नाम तुम ना कैसा मालूम, तुम्हें कौन? पूरे जिस्म के ऊपर खून, जिस्म के ऊपर पूरा उनके ऊपर मार को, उनके तमाचे मार को, पूरा मुंह फूक को ऐसा रहता, तुम्हें मेरे आका मेरे मौला का नाम ले रही, कौन तुम्हें? पूछती। हजरत शीरीन को जवाब देती, बोलती जिसके घर में तुम्हें काम करते थे हजरत इमाम हुसैन, वो हुसैन की भान में ज़ैनब, हुसैन की भान में ज़ैनब। जैसा ये सुनती हजरत शीरीन बेहोश हो जाती, हजरत शीरीन बेहोश हो जाती। फिर हजरत ज़ैनब के बाजू पानी पड़े रहता, रोटियां के साथ लाती, सो छिनक को फिर उठाती, उठो शीरीन क्या होगा? बोलती ये हालत कहीं की, ये हालत कैसा? बोले ये करबला में ये वाक़या चला, मगर ये वादा तो याद है तुझे बचपन में हमारे, जब तू यहाँ से घर से मदीने से छोड़े इस टेम्पो
करी थी सो या वादा याद है क्या? हो इमाम हुसैन वादा करे थे कि तुम्हारे घर को आतूँ, मैं घर को भी आतूँ, मैं घर को आतूँ, मगर तू पहचानती नहीं कर को बोले थे, तू पहचानती नहीं कर को बोले थे। आज वही शख्स जो नेज़े के ऊपर खड़ा है, जो नेज़े के ऊपर है, वो आका मौला हुसैन है, वो आका मौला हुसैन है। और ये जो मैं हूँ, मैं ज़ैनब, मैं जो हूँ वो ज़ैनब हूँ कर को जैसा देखती ऐसा पुकारती, या हुसैन कर को बोलती, फिर बेहोश करती। जैसा जैसा वाक़या करबला का सुनती, उन्हें बार बार बेहोश करती। जैसा पूरी रात जैसा वाक़या सुनती, सुबह को देखे कर को बोले तो हज़रत शीरीन ऐसा उनके वाक़े से, करबला के वाक़या का, गम का वाक़या सुन को सुबह को उठते भी नहीं, उनकी लाश पड़े रहती, उनकी लाश पड़े रहती। ये सही ऐसे वाक़या ही जो गुमे हुसैन में खाली रो कर को बोले तो, रो कर को दो आंसू निकालो कर को बोले तो आदमिया के दिला में नहीं हुआ, मगर हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्गान दीन गमे हुसैन के अंदर मर जाते थे, गमे हुसैन के अंदर मर जाते थे। ये अकीदा अहले सुन्नत का, ये अकीदा हमारे बुजुर्गान दीन का। जब भी इमाम हुसैन की करबला की दास्तान सुने, सोचे, तो ज़रूरी के हमारे आंखों में से आंसू गिरे। कि हज़रत ज़ैनब उस दिन भी फरमाती, ऐ शीरीन, उस दिन मेरा भाई तुझे दौलत तो दे को गया, दौलत दे को गया, मगर वादा भी कराया था कि आतूँ कर को, वो वादा भी मेरा भाई निभाया। देखो, जब इमाम वादा करती कि आतूँ को तो आती, इमाम वादा करी तो आती को तो आया। तो हज़रत ज़ैनब उनकी मौत से पहले फरमाती, तू हमारे साथ गमे हुसैन में रोए, बिलबिला को रहे, ये एक वादा मैं भी करती हूँ, दुनिया की दौलत हमें दिया रहेगा, मगर आज तुम्हें वो दौलत कमा को ही कि खुदा की कसम कायनात में कोई इतना कमा को नहीं। पूछती शीरीन कौन सी दौलत करती? मेरी माँ फातिमा जहरा वादा किया है कि जो भी मेरे इमाम हुसैन व आले हुसैन, अंसार हुसैन, शहदान करबला के गम में अगर उन्हें गमगीन हो गया, उनकी आंखों से एक बूंद आंसू भी निकल गई, खुदा की कसम वो चादर तत्हीर से मेरी माँ फातिमा जहरा तेरी आंखों को पूछोगी, आंखों को। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। ये है वादा। अब हुसैन निभाने वाले अगर चाहे तो, अगर तुम्हारा दामन, तुम्हें पूरी कायनात के बड़े से बड़े बुजुर्गां करने चल जाओ, बड़े से बड़े चीज़ां करने चले जाओ, मगर दामन फातिमा ऐसा आला दामन, ऐसा अफजल दामन, खुदा की कसम पहला अलम भी बनिया सो फातिमा जहरा के दामन से। और जो क़यामत के दिन उठता सो भी जो अलम मौला अली उठाती नहीं, मौला अली बड़े नहीं, पूरी कायनात में औलिया अल्लाह के बड़े नहीं, वो भी कैसे बड़े, कैसा मर्तबा मौला अली का, रसूल अल्लाह के खांदियाँ के ऊपर अपने खदमा रखो चले गए नहीं। अब रसूल अल्लाह का जूता वैसा तो खांदे कैसा, खांदे पो अली सवार, खांदे पो अली सवार है नहीं। और देख लो क़यामत के रोज़ भी, और दुनिया में भी ऐसा एक बार वाक़या ऐसा भी हुआ, खैबर में भी रसूल अल्लाह अलम देती, मौला के हाथ में अलम देती। अब अलम उठाया तो आदमी उसका अलम ऊपर रहता है नीचे रहता है नहीं, दिखा डाले कि अली है सबसे बड़ा, फिर भी उसके सर पर फातिमा की चादर, फातिमा की चादर। क़यामत में भी अली अलमबरदार, क़यामत में भी अली अलमबरदार। पूरे अनबिया मुरसलीन पीछे, पूरे अनबिया मुरसलीन पीछे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के साथ साथ, अली के साथ साथ, हाथ में मौला अली मुश्किल कुशा अलम, दामे हाथ में अलम, और अलम के परहेरे मौला अली के सर के ऊपर, रसूलुल्लाह के सर के ऊपर। ये चादर ऐसी वैसी चादर नहीं, ये चादर ऐसी वैसी चादर नहीं, ये चादर खुदा की कसम बहुत अफजल चादर, जिसके सरों के ऊपर ही वो नबी बनिया सो, अली बनिया सो, वो हसन बनिया सो, हुसैन बनिया सो। अब वो फातिमा जहरा फरमाते सो कि जो किसे भी मिलती नहीं है, तुम्हें बैयत लिए तो भी मिलती नहीं, तुम्हें दरगाह को भागे तो भी मिलती नहीं, तुम्हें क्या कर लिया तो भी ये चादर मिलती नहीं, ये दामन नहीं मिलता। तुम्हें नाम को गौस का दामन मिल जाएगा, ख्वाजा का दामन मिल जाएगा,
اس کا دامن خالی آوازہ میں مل جائے گا مگر فاطمہ کا دامن سوائے غم حسین میں ملتا نہیں، غم حسین کرنے والوں کو ملتا، باقی کو کسی بھی نصیب نہیں ہوتا ہو۔ اگر ہونا تو انشاءاللہ یہ غم حسین کے اندر برابر یہ چھوڑ ڈالو، جو عقیدے تمہارے پرانے تھے وہ تمہارے سب عقیدے بن کو سے بھی نالے میں ڈالو۔ جو اہل سنت کا، جو اہل طریق کا، جو ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ غم حسین میں آنسو بہانا، غم حسین میں کوئی نئی چیز نہیں خریدنا، نئے غم حسین کے اندر نئے کپڑے نہیں پہننا، کوئی چیز بھی رندے اس کی تمہاری بھان کی شادی ہو جاتی ہے نہیں جانا، نہیں کھانا، نہیں پینا، کوئی نئی چیز نہیں کرنا کی تکلیفاں بولو یہ سب چیزاں مریداں کو سبھی خالی نام کے واسطے کر لیتے سو، اگر ٹائم پڑا تو سب خوشی یہ سب چیزاں کو میں پہلے بولا لوں، محرم شروع ہاراں یہ سب چیزاں بینڈ کروا لو، پہننے والے نہیں، یہ سب چیزاں شادیاں میزبانیاں تمہارے جو سب نہیں چلتا ہو، امام حسین ہے، غم حسین کے سوا کوئی چیز نہیں چلنا ہے، غم حسین کے سوا کوئی نئی چیز نہیں چلنا، یہ سب چیزاں کرے تو کیا ہوتا معلوم، ہمارا جو مرتبہ کیا تبھی ذکراں کر کو سال بھر کما کو رہتے ہیں وہ پورا برباد ہو جاتا، پورا برباد ہو جاتا۔ اس کے واسطے یہ جو ہیں وہ سلسلے کے اندر قائم و دائم رکھنا، قائم دائم رکھنا، برابر جو مجلساں ہوتی انشاءاللہ ہر روز بھی مجلس ہے، آج یہاں کریا، آج آنے نہیں والا بھی میں کی کر کو بولا تو یہاں امام حسین ڈھونڈلے کو تم نہ نہیں آتے، تمہارے میں جذبہ رہنا سو، مریدہ میں وہ عقیدہ رہنا سو، مریداں خان خیاں کھول ڈال کو خالی اللہ اللہ پکار ڈالے تو اللہ اللہ پکار ڈالیا، ابلیس بھی پوری زندگی اللہ اللہ پکاریا، آج بھی اللہ کی وحدانیت تجھ مانتا سو، پھر بھی کیا ہے رجیم ہی چھس، کب تک بھی ابلیس کس کے سامنے تبھی جھکا ہے، چیلنج کریا سو، اللہ کیا چیلنج کریا سو، یا اللہ تیرے سوا کسی کا نہیں، کس کے سامنے بھی نہیں جھکیا، اس سے بڑا وحدانیت والا، اس سے بڑا وحدانیت والا دنیا میں نہیں ہے، پھر بھی انہیں کیا ہے نہیں جھکیا کس کے سامنے، یہ بھی یاد رکھ لو، عین قرآن کے اندر میں جب آدم میں روح پھونکوں، آدم میں روح پھونکوں تم سجدے میں گر جانا، آدم کا پتلا ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ بنایا، سجدہ نہیں کرایا، سجدہ کیا بولے سو روح جب پھونکوں تم سجدے میں گر جانا، اب آدم کو نہیں وہ سجدہ، اصل میں وہ روح کو سجدہ، کسے سجدہ، وہ روح کو سجدہ، وہ جو بات کو حضرت خواجہ غریب النواز فرماتی چھپا ڈالے، مولویاں ملے یادے بیدے وہ بولتے نہیں، نیم حکیم نیم ڈاکٹر کرنے گئے تو موتی کر کو، ایسے نیم خان خواہ والے، نیم مرشدہ، نیم پیرا منجا کو، نیم عالمہ منجا کو سب برباد کر ڈالے۔ خواجہ غریب النواز قول بولتے ہیں، شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین، نہیں دین استو حسین دین پناہ استو حسین، ندائے روح روح استو حسین، ندائے روح استو حسین، اس میں اللہ ذات استو حسین۔ جو اللہ تعالیٰ ندا پوچھا اے روح تو چلے جا آدم کے اندر کر کو، کہ وہ تو اللہ روح رکھتا نہیں، اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ کوئی شے نہیں، ہر چیز میں روح ہے، پیڑ جھاڑ میں بھی روح ہے، جھاڑ بھی زندہ بھی مرتا بھی نہیں، جھاڑ کاٹے تو مر جاتا ہے، اس میں بھی روح ہے، انسان میں بھی روح ہے، پتھر میں بھی روح ہے، پتھر میں بھی روح ہے، ہر شے میں اللہ تعالیٰ روح رکھا ہے، ہمارا اللہ نہ پتھر نہ جھاڑ نہ انسان نہ شے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک، مگر روح کی بات کرتا قرآن کے اندر، میں روح پھونکیا سو، بڑے بڑیاں کو سمجھ میں نہیں آیا، بڑے بڑے ملیاں کو سمجھ میں نہیں آیا، قیامت تک بھی نہیں سمجھ میں آتا، جوتے اٹھائے تو مشائخاں کے جوتے اٹھائے تو خدمت کرے تو دھول کرے تو تب سمجھ میں آتا ہے، تب بولتے ہیں خواجہ غریب ندائے روح، جو اللہ تعالیٰ ندا دیا آدم علیہ السلام کی روح تو جا اندر کر کو، وہ اصل میں اللہ کی روح نہیں، وہ حسین کی روح، حسین کی روح، ندائے روح است حسین، وہ روح حسین کی روح تھی، سو روح اندر ڈالیا کہ تب بولے سو اسجد سجدہ کرو کیا، تب کرے سجدہ، اصل میں حسین کا سجدہ نہیں کریا سو، شیطان کون، حسین کو نہیں ماننے والا شیطان، تمہیں سب کو مان لو، اللہ کو مانتی مان لو، رسول کو مانتی مان لو، پوری دنیا کو خواجہ کو مانتی مان لو، غوث پاک کو مانتی مان لو، پوری کائنات کے پورے ولیاں کو، پورے پیر صاحبان کو مانتی مان لو، وکیل صاحب کو مانتی مان لو، پوری کائنات کو مان لو، حسین کو نہیں مانے، خدا کی قسم رجیم ہاں سے بھی، رجیم یہاں سے بھی، رجیم یہاں سے بھی، رجیم ہاں سے بھی، عقیدے پلٹاؤ، یہ پورے عقیدے غلط کر ڈالے، پورے عقیدے غلط بول کو، غلط زندگیاں کرتے کو، غلط عقیدے کو چلے گئے لوگاں، یاد رکھ لو، ندائے روح استو حسین،
جس کا سجدہ ہوا اصل میں وہ کس کا ہوا معلوم؟ وہ حسین کی روح کا ہوا. حسین کی روح کا ہونے میں وہ آدم دنیا میں آیا، وہ آدم کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنایا، وہ آدم کی نسل میں ہمنا پیدا کریا. وہ روح شیطان کب بنتا سو؟ کو سے سجدے کے واسطے ریجیکٹ ہوا سو. نماز نہیں پڑھا کر کو اللہ تعالیٰ بھیج جاتا، روزہ رکھا تھا کر کو، زکات نہیں دیا کر کو، حج نہیں کریا کر کو، سندل نہیں کریا کر کو، عرس نہیں کریا کر کو، پاڑوا نہیں کریا کر کو، چاند رات نہیں کریا کر کو. شیطان کیا وجہ سے بنیا سو؟ سجدہ نہیں کریا. سجدہ کس کا؟ تمہیں آج تک سوچتے رہیں گا آدم کا، اصل میں خدا کی قسم آدم کا نہیں، وہ روح کا سجدہ. وہ روح کس کی؟ حسین کی. وہ روح کس کی؟ حسین کی. ابلیس اور شیطان بننے سے بہتر انہیں حسین بن لو. حسین کو پکڑے تو برابر. یہ سمجھ میں آگا تو زندگی گزار لو، نہیں سمجھ میں آگا ابھی پوری دنیا کرے جھکلے کو پھرو، فائدہ نہیں. پوری دنیا کام کرو، کہتے عاملہ کاملہ، کہتے پنڈتاں کنے جاتی، کہتے جاگو ٹونگا مارے تو بھی کچھ بھی نہیں. ابلیس کون؟ حسین کو نہیں ماننے والا. ابلیس کون؟ حسین کی نسبت کو رد کرنے والا. علم کو نہیں مانتا، سمجھ لینا. ہم نا کیا عقیدہ؟ علم ہے بھائی نسبت. کس کی؟ علم کی نسبت کس سے لگو ہے؟ سو حسین سے. کس سے؟ حسین سے نسبت لگو ہے. سو نام آگا حسین کا ہوگا ہمارے واسطے. حسین بول ڈالے یہ تو کربلا نہیں، یہ مدور ہے، یہ مدور بھی ہے، کربلا تو نہیں. پھر بھی میرا آقا کیا بولیا؟ جہاں پر بھی میری بات ہوتی ہے میں نفس نفیس میں موجود ہوتا ہوں، اور جو بھی وہاں غم حسین میں اس کا دل روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہوتا ہے، ماں فاطمہ زہرا میں آپ کو پوچھتی ہوں، میں آپ کو پوچھتی ہوں کہ اب فاطمہ زہرا سے بڑھ کو کون تو بھی ہے؟ کون سا تو پیر غوث قطب قلندر کون تو بھی ہے؟ نہیں نا. پھر چھوڑو کہیں کو دوسرے چیزاں پہلے کر. روز تو مجلس چل رہی ہے، روز آن لائن ہو رہی ہے مجلس. یہ دیکھو سامنے آگے تو واہ واہ، پیچھے گئے تو نہیں. مریداں ایسے رہنا، تمہاری جو تڑپ رہی تو انہیں تڑپ پیچ نہیں، جذبات نہیں. انہیں زندگی میں آئے تو آ جاتا ہوں، گئے تو میں چلے جاتا ہوں، ویسا تو کیا بھی نہیں. یاد رکھ لو ویسا مریداں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ویسی پیری مریدی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا تم نہ سکھا کو، اتنا پڑھا کو، اتنا لکھا کو، اتنا سب چیزاں کرے سو کہ تمہارے میں کیا تبھی ایک جذبہ تو آندے نہیں، جذبہ تو آندے آئندہ یہ سب چیزاں رائج ہوندے. نہیں تو ایسے ہزار پیراں مرتی، پھر کیا ہوتی؟ سلسلے ختم ہو جاتے. پھر انہیں مرتا، پھر اس کا سلسلہ ختم، پھر مرتا، سلسلہ ختم. وہ بیٹا چلاتا ہوں، وہ بیٹا چلاتا ہوں، وہ بیٹی چلاتا ہوں، خالی ان کی زندگی چلاتا ہوں. چلاتا کیا؟ چلاتا کیا بھائی؟ دو چیزاں ہی یاد رکھ لو. دو چیزاں رہتی اسلام کے اندر، دین کے اندر، طریقت کے اندر. یہ قدمیں ایسے رہتی جسے رستہ معلوم رہتا، جسے رستہ معلوم رہتا، مقصد معلوم نہیں. مقصد معلوم نہیں. 11ویں بھی کر رہا ہے، 12ویں بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، صرف کب کر رہا ہے، مگر مقصد معلوم نہیں. کیا ہی کو کر رہا ہے؟ سو کہاں جانا سے سب چیزاں کرو، مقصد معلوم. یہ ایک بیوقوف ایسا رہتا ہے جسے مقصد معلوم، جسے مقصد معلوم، رستہ معلوم نہیں رہتا. مقصد معلوم رہتا ہے، رستہ معلوم نہیں رہتا. دیکھو تم نہ تو معلوم کھلا کھلا ہم نے ڈکلیئر پہلے سے بول رہے ہوں، مقصد ہمیں دکھیں اہل بیت، مقصد دکھیں. دیکھو تمہارا پیر سے غوث پاک، تمہارے غوث پاک سے ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت سے پنجتن پاک، پنجتن پاک سے رسول اللہ، رسول اللہ سے اللہ. یہ ہمارا مقصد. رستہ برابر نہیں ہے، رستہ برابر نہیں ہے. ذرے جے نہیں، مقصد معلوم ہے نہیں، مقصد معلوم ہے نا، مقصد کھلا دکھائیں، رستہ معلوم نہیں. رستہ برابر پکڑ کر ہو. رستہ یہ محرم کا مہینہ یا یہ جو آیا مہینہ، وہ رستے بھٹکے کر کو بولے تو انہیں زندگی میں فائدہ نہیں ہے. ذرے بے خوفاں ایسے ہی کیا رہتا ہے؟ رستہ اچھا معلوم، جو پورا سال بھر پھرے سو پھرے، بزرگاں پھرے سو پھرے، مرے سو مرے. کر رہا کیا؟ کس کے واسطے کر رہا؟ کس کے واسطے کر رہا؟ یہ سب چھوڑو، یہ سب چیزاں. اولیاء اللہ محرم میں یہ مہینے کے اندر تم نہ جپلے پھرتے نہیں، تمہارے سر کے چمباراں بھی دیڑاں چمباراں آتی ہیں، آنکھوں ہم نہاراں بھی پھولاں ڈالتی ہیں. پورے جنے جا کو کیا کرتی ہیں معلوم؟ خبراں میں سے نکل کو، رسول بھی خبر میں سے نکلے، پورے انبیاء بھی خبر سے نکلے، مولا علی بھی خبر سے نکلے. محرم کے مہینے میں نفس نفیس 60 پر 1 ہجری میں پورے اولیاء اللہ، پورے انبیاء وہاں کربلا میں موجود تھے. سو یہ ایک بار کر ڈالے بعد پورے ولیاں بھی وہاں چلتے. سو تمہیں کام ملے تمہیں نہیں رہتا، مرتے رہتی نہ جا کو محرمہ کے اندر کیا کی کر لے کو نہیں رہتے اولیاء اللہ. تم نہ دیکھ لکھ رہیں گے
کہ انہوں جا کو امام حسین کے زواراں کی خدمت کریں گے. کیا کریں گے بولو؟ انہوں حسین یہاں ان کے باپ کا محفل رہتی ہے، ان کے باپ کی مجلس رہتی ہے، ان کے آقا کی، ان کے استاد کی، ان کے پیر کی مجلس رہتی ہے. ان کے جنت میں رہتے سو کام والے، جنت سردار انہوں جنت کے کام والے پورے ولیاں. کام والے کہاں رہتے سو؟ یجمان کہاں رہتا ہے؟ کام کہاں رہتا ہے؟ وہاں رہتے سو. کام کہاں رہتا ہے؟ وہاں رہتے سو. حجامت کرنے نہیں رہتے نا، یہاں چپ کے جا کو برباد کر لے کو عقیدے یہ سبھی کئی کو کر رہی. بول کو سا سیدھا ہو جا رہا سقیدہ یہ عقیدے برباد کر کو ہمارے اہل سنہ ہمارے طریقہ کے اندر یہ سبھی دال کو برباد کر کو ادمیاں کو عقیدہ ہٹا کو خان خاں سے ہٹا کو فائدہ کیا ملا؟ فائدہ کیا ملا؟ اب تک غم حسین کو تو بھی نہیں رہا. شیعہ کا سلسلہ کا ارے گھگو شیعہ کا سلسلہ میرا نہیں، تمہارا عقیدہ ہے سو، وہ تمہارا عقیدہ ہے سو رابضیت کا عقیدہ. تمہیں کو سے کہ ملا ہیں کو ملویں کے لے